پیر خانے مہرارہ مطہرہ میں جلوہ فرما تھے. فجر کا وقت ہوا, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لے گئے اور وضو فرما رہے ہیں. اتنے میں دیکھتے کیا ہیں کہ دور سے خاتم الاکابر حضرت سرکار سیدنا شاہ نور حضرت سرکار سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالی عنہ جو خاتم الاکابر ہیں, حضرت مہرارہ مطہرہ کے حضرات مہرارہ مطہرہ کے جو ہے جانشین ہیں, آخری قطب ہیں, وہ دور سے تشریف لیتے چلے آ رہے ہیں. بڑے مولوی صاحب آپ کو مبارک ہو, آپ کو مبارک ہو. عشق نبی کی راہ گزر کے, عشق نبی کی راہ گزر کے, عشق نبی کی راہ گزر کے روح رواں ہے مفتی اعظم. حق اللہ روح رواں ہے مفتی اعظم. حضرت فرما رہے ہیں مولانا فریاد صاحب, ان کے گودوں میں ہم جو ہے کھیلے ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے والد صاحب کے بہت خاص اور جو ہے اعلیٰ حضرت کے دربانی شاعر, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے خاندان کے دربانی شاعر ہیں. سبحان اللہ. اللہ ان کو سلامت رکھیے. فرما رہے ہیں کہ ترنم میں طرز میں انشاءاللہ. تو عرض ہے کہ عشق نبی کی راہ گزر کے, عشق نبی کی راہ گزر کے روح رواں ہے مفتی اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو, کیا کہنے حضرت, اسی لیے تو دیداوروں کی دل کی زبان ہے مفتی اعظم. اسی لیے تو دیداوروں کی دل کی زبان ہے مفتی اعظم. اور یہ مت پوچھو دنیا والوں کہاں کہاں ہے مفتی اعظم. یہ مت پوچھو دنیا والوں کہاں کہاں ہے مفتی اعظم. وادی دل میں جادہ حق پر, وادی دل میں جادہ حق پر رواں دواں ہے مفتی اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آل انڈیا حضور مفتی اعظم ہند کانفرنس شہزادہ اعلیٰ حضرت. وادی دل میں جادہ حق پر رواں دواں ہے مفتی اعظم. اور ساغر عرفان پینے والوں سنت کے بادہ گساروں. ساغر عرفان پینے والوں سنت کے بادہ گسارو. آؤ میں خانے میں پیر مغاں ہیں. آؤ میں خانے میں پیر مغاں ہیں مفتی اعظم. اور ہستی کے اوراق میں پڑھ کر اہل نظر نے دیکھ لیا ہے. کیا کہنے ہستی کے اوراق میں پڑھ کر اہل نظر نے دیکھ لیا ہے. کیا دیکھا؟ دیداور ہیں اہل نظر ہیں اہل زبان ہیں مفتی اعظم. دیداور ہیں اہل نظر ہیں اہل زبان ہیں مفتی اعظم. پھر اس مصرے کو دہرا دیں. سبحان اللہ. دیداور ہیں اہل نظر ہیں اہل زبان ہیں مفتی اعظم. آگے دیکھیے, ملاحظہ فرمائیں کہ کاسا بول رہا ہے
کاسا کاسا بول رہا ہے ہر دامن کی یہی صدا ہے، یہی صدا ہے، کاسا کاسا بول رہا ہے ہر دامن کی یہی صدا ہے۔ کیا ہے؟ کہ ابن سخی ہیں، ابن سخی ہے، ابن سخی ہیں بحر عطا ہیں، ابن سخی ہیں بحر عطا ہیں، فیض رساں ہیں، ابن سخی ہیں، ابن سخی ہیں بحر عطا ہیں، فیض رساں ہیں، مفتی اعظم اور نجدی وہابی خیر منائیں، دیو کے بندے جان بچائیں، دیو کے بندے جان بچائے، نجدی وہابی خیر منائیں، دیو کے بندے جان بچائیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیزہ بھالا، نیزہ بھالا، نیزہ بھالا، نیزہ بھالا، تیر تبر تلوار کا ماں ہے، مفتی اعظم، کیا کہنے، زندہ باد، زندہ باد، نیزہ بھالا تیر تبر تلوار کا ماں ہے، مفتی اعظم۔ اور حاصل کلام سے سبحان اللہ، اور اس مجلس کی مناسبت سے سبحان اللہ، ملاحظہ فرمائیے، حمد و ثنا کا آج ہے جلسہ، برس رہی ہے نور کی برکھا، ہائے ہائے ہائے، واہ، حمد و ثنا کا، بارک اللہ بارک اللہ، حمد و ثنا کا آج ہے جلسہ، برس رہی ہے نور کی برکھا۔ کیوں؟ کیونکہ بزم رضا کی، بزم رضا کی، بزم رضا کی اس محفل میں، بزم رضا کی اس محفل میں روح رواں ہے۔ مفتی اعظم، اللہ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی فیض رضا خان صاحب قبلہ قادری بریلی شریف، شہزادہ اعلیٰ حضرت۔ بزم رضا کی اس محفل میں روح رواں ہے، مفتی اعظم اور عالم فاضل، عالم فاضل۔ یہ حضرت مفتی صاحب، یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت مفتی اعظم اور حضرت اعلیٰ حضرت رضوان اللہ تعالی علیہما پورے ہندوستان میں بلکہ پورے بر صغیر میں جتنے علماء ہیں، جتنے علم کے گھرانے ہیں، وہاں پر یا تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد یا اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ان کی خدمات ہیں، یا مفتی اعظم ہند کے شاگرد یا مفتی اعظم ہند کے شاگردوں کے شاگرد ان کی خدمات ہیں۔ تو اسی کے جو ہے پس منظر میں یہ شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ عالم فاضل راہ بروں میں علم کے اونچے اونچے گھروں میں، جس جا ڈھونڈوں جہاں پکاروں آپ وہاں ہیں، مفتی اعظم، جس جا ڈھونڈوں جہاں پکاروں آپ وہاں ہیں، مفتی اعظم۔ اور فیض اسی کو ملی ہے عظمت، فیض اسی نے پائی ہے عزت،
فیض اسی کو ملی ہے عظمت، فیض اسی نے پائی ہے عزت، جس عالم کے جس مفتی کے دل میں نہاں ہے مفتی سب سے زیادہ حقیقی معنی میں اگر فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی نے عام فرمایا ہے تو وہ سرکار خواجہ غریب نواز ہند الولی خواجہ حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات رضا. اور حضرات ذی وقار ہمارے اوپر کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں، ہمارے اوپر کچھ لوگ یہ بہتان لگاتے ہیں جی کہ بریلی والے جو ہیں وہ خواجہ غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں. یہ الزام ہے، یہ بہتان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذی وقار سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان سے سوال کیا گیا، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے نہیں بلکہ اجمیر شریف کے تعلق سے. اللہ اکبر کبیرہ. اعلیٰ حضرت سے فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، حضور یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص اجمیر شریف کو فقط اجمیر کہے تو اس کا حکم کیا؟ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جواب ملاحظہ فرمائیے اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو ملاحظہ فرمائیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو، آپ کے جو ہے وہاں پر موجودگی کو، آپ کی ظاہری حیات کو وجہ شرافت نہیں جانتا، وجہ شرافت نہیں جانتا ہے تو وہ گمراہ بے دین ہے بلکہ عدو اللہ. آپ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت یا بریلی والے خواجہ غریب نواز کی شان میں کچھ نہیں کہتے. ارے اعلیٰ حضرت کا تو مقام یہ ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اجمیر شریف کو فقط اجمیر کہتا ہے اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کو وجہ شرافت نہیں جانتا تو وہ گمراہ ہے اور عدو اللہ ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں من عاد لی ولی فقط آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت کی، جس نے میرے ولی سے بغض رکھا، جس نے میرے ولی سے حسد رکھا، اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. حضرات ذی وقار سینکڑوں مناقب غریب نواز ایک طرف اور اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ایک طرف. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر فقط اجمیر کہتا ہے اور غریب نواز کی ذات کو وجہ شرافت نہیں جانتا تو وہ گمراہ ہے، عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے بوجہ کہالت اور کوتاہی کے وہ فقط اجمیر کہتا ہے تو وہ محروم القسمہ ہے، وہ قسمت سے محروم ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے. حضرات ذی وقار اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر مولانا حسن استاد زمن ارشاد فرماتے ہیں خواجہ اجمیر وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. خواجہ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین حسن کیوں نہ ہو پھر محفوظ عقیدہ تیرا. اور میرے جد کریم مرشد اجازت حضرت تاج الشریعہ بدر الطریقہ ارشاد فرماتے ہیں صدقہ ہے خواجہ اجمیر کا تجھ پہ اختر برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا نقش پا غریب نواز، جادہ ارتقا غریب نواز، اور تیری دستار کو میسر ہے فاطمہ کی رضا غریب نواز. حضرات ذی وقار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ
کی ذات وہ ذات ہے جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو ہندوستان میں اشاعت کی۔ اور سرکار غریب نواز ہندوستان میں فقط پیری مریدی کرنے یا جھاڑ پھونک کرنے تشریف نہیں لائے، بلکہ سرکار غریب نواز ہندوستان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے نفوذ کے لیے تشریف۔ حضرات دی وقار، آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اگر کوئی شخص آپ کے درمیان حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم تو طریقت والے ہیں، ہم تو طریقت والے ہیں، شریعت کی بات ہم سے نہ کرو، شریعت والے وہ تو مولوی لوگ ہوتے ہیں، واللہ العظیم حضرات دی وقار وہ جھوٹا، بغیر شریعت کے طریقت نہیں اور بغیر طریقت کے شریعت نہیں۔ حضرات دی وقار، کوئی اللہ والا، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث اس مقام کو پا ہی نہیں سکتا جبکہ وہ عالم دین نہیں ہوتا۔ بغیر علم کے نہ کوئی شخص ولی ہو سکتا ہے، بغیر علم کے نہ کوئی شخص قطب ہو سکتا ہے، بغیر علم کے نہ کوئی شخص جو ہے غوث ہو سکتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو مادر ذات ولی ہیں، ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے تو ولی پیدا ہوئے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا علم حاصل کیا، میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ حتیٰ کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہوں۔ حضرات دی وقار، ہندوستان کے سب سے بڑے ولی غریب نواز، تو ہندوستان کے سب سے بڑے عالم بھی غریب نواز۔ ہندوستان کے سب سے بڑے ولی کون؟ بولو۔ غریب نواز۔ ہندوستان کے سب سے بڑے ولی، ہندوستان کے سب سے بڑے عالم غریب نواز، ہندوستان کے سب سے بڑے عالم غریب نواز۔ تو کوئی شخص اگر آپ کے درمیان یہاں آئے اور یہ کہے کہ ہم تو علم کی بات نہیں جانتے، ہم تو معرفت کی بات کرتے ہیں، ہم شریعت کی بات نہیں کرتے، وہ جھوٹا ہے، اس کو جو ہے آپ دھکے مار کے باہر نکال دیجئے۔ سرکار غریب نواز جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریعت کے نفوذ کے لیے ہندوستان تشریف لائے۔ اور حضرات دی وقار، ایک اور بات، جو پیروں کے پیر، سب سے بڑے پیر، روشن ضمیر، دستگیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے سرکار غوث اعظم کی بہت سی کرامتوں کا ذکر سنا ہوگا، آپ نے جگہ جگہ غریب سرکار غوث اعظم کی کرامتوں کا ذکر سنا ہوگا کہ غوث اعظم نے جو ہے مردے کو جلا دیا، کہ کشتی کو ترا دیا، اس کی وہاں وہ مدد کری، اس کی وہاں وہ مدد کری۔ ارے کیوں نہ کرے کہ خود فرماتے ہیں، اللہ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی دفعتاً نلت المنالی، اے میرے مرید کسی چیز کا خوف نہیں رکھنا، اے میرے مرید کسی چیز سے مت ڈرنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے جو کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ غوث اعظم بمانے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمہ مددے، وہ سرکار غوث اعظم جو ولیوں کے شہنشاہ ہیں، ولیوں کے تاجدار ہیں، جو شہنشاہ ولایت ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، الشریعت فوق الکرامہ، الشریعت فوق الکرامہ، الاستقامت فوق الکرامہ۔ ارے کرامت بڑی نیچی چیز کا نام ہے، کرامت سے بہت اونچی چیز کا نام جو ہے استقامت فی الدین۔ حضرات دی وقار، استقامت فی الدین یہ سب سے بڑی کرامت کا نام ہے، سب سے بڑی اور سب سے اونچی کرامت کا نام ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ولیوں کے تاجدار سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و سر بقائها و علیہ وصحبہ شفیعنا یوم الجزاء۔ حضرات دی وقار، شریعت پر استقامت حضرت سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بشیر، اور حضرت مفتی اعظم کی استقامت پر مجھے ایک واقعہ ایمرجنسی کا یاد آتا ہے۔
سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے نسب بندی کے خلاف ایمرجنسی کے دور میں فتویٰ تحریر فرمایا اور آپ کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جس دور میں تمام سیاسی پارٹیوں کے تمام روئے رواں اور ان کے لیڈران کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں بند کیا جا رہا تھا۔ حکومت کے خلاف جو زبان کھولتا، جو حکومت کے کسی بھی فرمان کی نافرمانی کرتا، اس کو جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا۔ اس دور میں جب حکومت نے ایک فتویٰ جاری کیا، ایک فرمان جاری کیا کہ تمام لوگوں کے اوپر نسبندی ضروری ہے، اس دور کی بات ہے۔ اس دور میں جب تمام لوگوں کو جیلوں میں بھرا جا رہا تھا، بہت سے لوگ اور بہت سے علماء اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے اور حکومت سے ڈرنے لگے تھے۔ اس دور میں مرد مجاہد، شریعت پر گامزن رہنے والا، شریعت کی حفاظت کرنے والا، وہ مرد مجاہد بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر فتویٰ نافذ فرماتا ہے کہ نسب بندی کرنا حرام، حرام، سخت حرام۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے نسب بندی کے خلاف فتویٰ تحریر فرما دیا اور وہاں حکومت کی طرف سے حضور مفتی اعظم عالم اسلام کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا۔ اب کمشنر پولیس کے عملے کے ساتھ بریلی شریف میں محلہ سودا گران میں حضور مفتی اعظم کے کاشانے پر آ جاتا ہے اور وہ وارنٹ لے کے حضور مفتی اعظم کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ حضور مفتی اعظم اپنے مریدین سے پوچھتے ہیں، نقاہت کا عالم ہے، بہت طبیعت علیل ہے۔ حضور مفتی اعظم عالم اسلام پوچھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں؟ حضور کو جواب دیا جاتا ہے، حضرت یہ پولیس والے ہیں، وارنٹ لے کے آئے ہیں، آپ کی گرفتاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور مفتی اعظم کے استقامت کا مقام دیکھیے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ جلال فرماتے ہیں، بلکہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں، بھگاؤ خبیثوں کو، ان کو دور کرو، یہ نجس ہیں، اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، یہ وہ مجدد ابن مجدد ہیں، یہ وہ مفتی اعظم عالم اسلام ہیں جن کی استقامت کا بھی جو بہت اعلیٰ مقام ہے، جن کی کرامت کا بھی بہت اعلیٰ مقام ہے۔ یہ وہ مفتی اعظم ہند ہیں جن کے لیے تاج الشریعہ بدر الطریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا۔ حضرات دی وقار، گفتگو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی اور ابھی آپ حضرات کو حضرت مولانا مفتی ذوالفقار صاحب کا بھی خطاب نایاب سماعت فرمانا ہے۔ مفتی سلطان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحب سجادہ درگاہ اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان فیضان غریب نواز حضور سیدی سرکار مفتی احسن میاں صاحب قبلہ قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات دی وقار، حضرت مفتی اعظم عالم اسلام کی کرامت کا ایک واقعہ میں آپ کو اور سناؤں۔ حضرت مفتی اعظم عالم اسلام، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی شان والے، کتنے بڑے مقام والے، یہ وہ ہیں جن کو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کی ولادت کے موقع پر اعلیٰ حضرت کو خبر دی کہ یہ بچہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرات دی وقار، ولایت ایک ایسا مقام ہے جو اکتسابی ہے۔ بے شک لوگ
اپنے عمل سے اپنی عبادت سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور مقام ولایت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ چنندہ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولی مبعوث فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مادر ذات ولی بناتا ہے۔ ان میں سے ایک ذات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذات ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی ہیں۔ ابھی آپ جو ہے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کی ولایت آپ کو حاصل ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون سرکار غوث اعظم جن کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک کو ہوئی اور آپ ماں کی گود میں ابھی آئے ہوئے ہیں، اور یکم رمضان المبارک کو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک آپ ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ چند ہفتوں تک تو بچے اپنی آنکھ نہیں کھولتے، لیکن سرکار غوث اعظم کا مقام دیکھیے، ان کا منصب دیکھیے کہ وہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ماں کا دودھ تک نہیں پی رہے ہیں، گویا کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کا فرض ادا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مادر ذات ولی کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی اور اللہ کے امور کی شعائر کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ ایسے ہی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت جب ہوئی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر خانے مہرارہ مطہرہ میں جلوہ فرما تھے۔ فجر کا وقت ہوا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے اور وضو فرما رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے کیا ہیں کہ دور سے خاتم الاکابر حضرت سرکار سیدنا شاہ نور، حضرت سرکار سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتم الاکابر ہیں، حضرت مارارہ مطہرہ کے حضرات مارارہ مطہرہ کے جو ہے جانشین ہیں، آخری قطب ہیں، وہ دور سے تشریف لیتے چلے آ رہے ہیں۔ بڑے مولوی صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، آپ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ سرکار نور نے اس زمانے میں یہ خبر دی کہ جس زمانے میں فون نہیں ہوا کرتے تھے، جس زمانے میں تار نہیں چلتے تھے، خطوط اور جو ہے انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا کہ یہاں پر جو ہے خبر دی جائے اور وہاں پر خبر ہو جائے، اس دور میں حضرت سرکار نور اپنی نگاہ ولایت سے حضرت مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت کا ملاحظہ فرما کر حضرت اعلیٰ حضرت قطب الارشاد سرکار امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دے رہے ہیں کہ آپ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور بشارت بھی دے رہے ہیں کہ آپ کا یہ بیٹا اللہ کا ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مادر ذات ولی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طویل عمر بھی عطا فرمائے گا اور اس سے دین کی بڑی خدمات بھی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ادارہ ان کا فیضان ہے اور ہم سب پر ان کا احسان ہے، اور حضرت مولانا سلطان رضا صاحب کے اوپر بھی، مفتی سلطان رضا صاحب کے اوپر بھی خاص توجہ حضرت مفتی اعظم عالم اسلام کی ہے۔ حضرات ذی وقار تقاریر ابھی آپ کو دوسرے علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا غفران رضا صاحب جو موریشس سے تشریف لائے ہیں ان کی سماعت فرمانی ہے، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں ان کی سماعت فرمانی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ میرے بہت عزیز حضرت مولانا مفتی سلطان رضا صاحب میرے والد کے بھی خلیفہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور میرے دادا حضور تاج الشریعہ کے بھی خلیفہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے والد سے بھی ان کو خلافت حاصل ہے، میرے دادا حضور تاج الشریعہ سے بھی ان کو خلافت حاصل ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ منقطع نہ ہو، اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ روایت اور یہ تسلسل جو ہے یہ جاری رہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج میں ان کو حضرت مولانا مفتی سلطان رضا صاحب کو جملہ افعال و اوراد و وظائف و نقوش و تعویذات وغیرہ لکھنے کی اجازت اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں مرید کرنے کی خلافت و اجازت سے ان کو میں جو ہے عطا کر رہا ہوں، ماشاءاللہ، اور یہ ماشاءاللہ، خلافت و اجازت نعرہ رسالت حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ نوازشات خانواد اعلیٰ حضرت، اور یہ خلافت و اجازت میں اپنے بزرگان دین کے اشارے پر ان کو عطا کرتا ہوں۔
وہ خلافت و اجازت جو سینہ بسینہ مجھے میرے آباء و اجداد سے حاصل ہوئیں، وہ میں آج اپنی خوشی سے حضرت مولانا مفتی سلطان رضا صاحب کو بشرط علم و عمل جو ہے ان کو دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کو شاد آباد رکھے، اور اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین و سنیت کا ایک عظیم قلعہ بنا دے، اور یہاں سے دین و سنیت کی آبیاری ہوتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔